اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جتنے بھی ہمارے مریدین ہیں ان سب کو پتہ ہے، ہمارے فالورز کو پتہ ہے کہ 2023 کا جو عرس ہوا اس کے بعد میرے جو ہیں وہ ورلڈ ٹور شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو ماہانہ درس قرآن تھا، تربیتی پروگرام تھا، وہ اس میں کافی زیادہ گیپ آ گیا۔ تو اس کو کور کرنے کے لیے بڑی کوشش میں نے کی کہ ہر ماہ جو ہے وہ محفل ذکر میں پہنچوں، جو ماہانہ ہمارا چل رہا تھا پروگرام، لیکن بڑی کوشش کے باوجود بھی 2-3 دفعہ پہنچا ہوں، لیکن زیادہ نہیں پہنچ سکا، ٹائم نہیں اتنا، مطلب مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، پھر دوسرے کنٹریز میں نکلنا ہوتا ہے، جیسا کہ اب میں یو کے میں ہوں، انگلینڈ میں۔ تو پھر اس کا ہم نے یہ حل نکالا ہے کہ میں اپنے لیکچر ریکارڈ کروا دیا کروں، ان کو جو ہے پھر آن لائن مطلب آپ تک پہنچا دیں، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، جیسے بھی واٹس ایپ کے تھرو۔ تو ہمارا جو ٹاپک تھا اس دفعہ وہ یہ تھا کہ ہدایت اور آزمائش میں بڑا فرق ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کے اولاد پیدا ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گھر دے دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی گاڑی دے دی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، کسی کے پاس مال و زر آ گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ نہیں ہے، یہ چیزیں آزمائش کی ہیں۔ قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب ہدایت کیا ہے؟ ہدل للمتقین، ہدایت کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری سے، یعنی انسان پاک ہوگا تو ہی اس کو ہدایت ملے گی۔ اب ہدایت کہاں ملے گی؟ ہدایت کیسے ملے گی؟ پاک کیسے ہوگا؟ پاک تو اللہ تعالیٰ نے خود کرنا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، میں خاص کر لیتا ہوں اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہوں۔ اصل ہدایت کا راستہ تو یہ ہے۔ اب ہدایت کیسے ملے گی؟ جب تک آپ ارکان اسلام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے، جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، تب تک آپ دین اسلام میں مکمل داخل نہیں ہیں۔ آپ جو ہیں وہ کلمہ گو تو ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت اور آزمائش میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مال دے رہا ہے تو وہ آپ کو آزما رہا ہے، اگر آپ کو اولاد دے رہا ہے تو وہ آپ کو آزما رہا ہے۔ ہدایت آپ کو تب ملے گی جب آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے، جب اس کے بندوں سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں؟ وہ ہیں یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے کاروبار چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، اپنے بچے چھوڑے، اپنے علاقے، اپنے رسم و رواج چھوڑے، دین کی خاطر نکلے، علم کے حصول کے لیے نکلے، راہ حق کی تلاش کے لیے نکلے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کیا، ان کو ہدایت دی، ان کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم جو ہے ہم نے اولیاء اللہ کا رستہ اپنایا ہوا ہے، ہم نے جو ہے وہ دین کا رستہ اپنایا ہوا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو پہنچائیں، ہم مل کے جو ہے وہ نماز کے اوپر جو ہے نماز کی پابندی شروع کریں، کیونکہ پاکیزگی ہوگی تو ہدایت ہوگی، پاکیزگی ہوگی تو ہمارا جو ہے وہ دل جو ہے جو زنگ سے بھرا ہوا ہے، جب تک ہم نماز میں نہیں جائیں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی تو دلوں کا سکون ہے۔ جب تک ہم ذکر کو اپنے اوپر مکمل جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں لائیں گے، جب تک ہم اس ذکر کو اپنے انگ انگ میں نہیں بسائیں گے، ہمارے دل کے اوپر سے زنگ نہیں اترے گا، جب تک زنگ نہیں اترے گا، وہ پردہ نہیں ہٹے گا، تب تک جو ہے وہ ہمارا باطن روشن نہیں ہوگا۔ باطن روشن ہوگا تو ہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھلے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے۔ اولیاء اللہ نے کیا کیا؟ اولیاء اللہ نے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کیا، نہ کہ اللہ کا ڈر پیدا کیا۔ اب جو نماز پڑھی جاتی ہے، نماز اگر تو ہم پڑھتے ہیں اللہ کی محبت میں، تو پھر جو ہے پھر تو ہماری شریعت مکمل نہیں ہے۔ کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز نہیں پڑھ رہا، کیونکہ صرف نماز تک محدود ہے، باقی جتنی بھی شرعی احکام ہیں ان کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ڈر سے، جب تک ہم نماز کو عبادت سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، محبت سے نہیں پڑھیں گے، عقیدت سے نہیں پڑھیں گے، تب تک ہمارے دلوں میں وہ سرور، وہ قلب کا جو ہے وہ سکون وہ مکمل نہیں ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کے قرب میں نہیں پہنچ سکتے۔ اولیاء اللہ کی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کے خوف سے نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنی عبادت کر گئے
اتنی عبادت کی انہوں نے، اتنی انسانیت کی خدمت کی، جتنی وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں تھا. ان کی خیرات، ان کا ذکر، ان کی فکر، ان کا جتنا بھی جوہد تھا وہ سارا صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں تھا. اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی جو ہے وہ انسان کو کامل مومن بناتی ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ میں اپنے جو ہے لیکچرز اسی طرح اپلوڈ کر دیا کروں گا، آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں گے. تو کوشش کریں جو ہمارا نماز والا ٹاپک چل رہا ہے تو نماز پہ مکمل عمل پیرا ہو، محبت سے دل سے نماز کو ادا کریں. اب خود بھی کریں، گھر میں بھی جو ہے آپ کے بچے جو ہیں سب کو اس نماز پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.